اور لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ ہوگی کہ کٹرینہ میری ہے کرینہ میری ہے. اس جنگ کو تو مودی کی جنگ کو پاکستان میں بڑے مزے میں تبدیل کر رکھا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں پھر؟ خیال ہے یہ لغویات ہیں. 1.5 ارب کی قوم ہے اور ان سے کرینہ اور مرینا اور سکینہ کو لانا کوئی بچوں کا نہیں ہے. دنیا جو ہے اب ایٹامک پاور ہیں دونوں ممالک میں. جنگ نہیں ہوگی. البتہ یہ بارڈروں پہ چند فوجی بیچارے شہید ہو جائیں گے. یہ شرلیاں چھوڑیں گے؟ نہیں, ہمارے پاکستانی ریاست میں ایک شرلی چھوڑی ہوئی ہے راجہ سردار طیب کی شکل میں. پاکستانی پترکار وہ آج کل جناب انڈیا کے میڈیا کا ڈٹ کے جواب دے رہا ہے. آپ کے ساتھ انڈین میڈیا نے کوئی کیا کانٹیکٹ کے آپ انٹرویوز دیں؟ میں آج کل فون ہی نہیں اٹھاتا ہوں کسی. اس وقت شیر افضل مروت صاحب یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں اہم کیسز کے حوالے سے. السلام علیکم شیر افضل مروت صاحب, آج کوئی خاص کیس ہے آپ کا؟ پلیز ایک منٹ رکیے. میرا خاص کیس تو ہے نہیں تو آیا ہوں. ایک منٹ میں ادھر کیس اٹینڈ کر کے آتا ہوں پھر. رائٹ سر, رائٹ سر, اوکے. ان کی ضرورت ہے, خان کی ضرورت تو نہیں. خان کی ضرورت تو نہیں ہے. پاکستان کے کروڑوں عوام خان اور بی ٹی آئی کے پیچھے کھڑے ہیں. اگر ان کو اتحاد اور یگانگت اور اتفاق کی ضرورت ہے تو خان سے بات کرنی ہوگی. اچھا سر, یہ بتا دیں کہ بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر مداخلت کے اوپر کافی تنقید بھی کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے. لیکن موجودہ جو حالات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو فوج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے؟ نہیں, خان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. خان سے بات کریں, خان کو منوائیں, اور خان جب آگے آئے گا تو انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوگی. آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ آپ بھارت کے ساتھ آپ نے ہمیں مارا بھی, جیلوں میں ڈالا, ہماری حکومت چوری کی, جیلیے مینیز بنا دیے, قانون تبدیل کر دیا, عدلیہ کو سرنگو کر دیا. اب جب جنگ آ گئی تو آپ ہمیں اتنا اچھا انسان سمجھتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں بلا کے کہیں کہ ہاں جی ہم تو تیار ہیں. پہلے بات ہوگی. سر آخر میں یہ بتائیں کہ آپ بھارت کے ساتھ تعلقات کیا تعلقات بالکل ہمارے سب کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے. انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ فرینڈشپ ود آل اینڈ انمٹی ود نن شوڈ بی دی سائن ٹو نن آف اور فارن پالیسی. کسی کے ساتھ بھی ہماری عداوت نہیں ہونی چاہیے. یہ دنیا جنگوں کے لیے نہیں بنی ہے, یہ امن خیر اور آشتی کے لیے بنی ہے. ہمارے تجارت کو فروغ ملنا چاہیے, پاکستانیوں کو روزگار مواقع ملنے چاہیے, تجارت کے, معیشت کو کے, روزگار کے, اور یہ جنگوں سے ہم حاصل نہیں ہو سکتے. مجھے آخر میں یہ بتا دیں آخری سوال ہے. اب آخری کرو سر, آخری یہ کہ بھارت کے اندر کوا بھی مرتا ہے فوراً الزام یہاں لگایا جاتا ہے, یہاں سب کچھ ہو رہا ہے تو کووں کا خیال رکھو. اچھا مروت صاحب چلتے چلتے بتائیے گا. خدا رسول مودی صاحب اچھے بنے, چائے بنا رہے تھے, چائے بناتے بناتے وزیر اعظم بن گئے. کوئی مشورہ ان کے لیے؟ پاکستان میں کسی چائے والے کو وزیر اعظم بنوا کے دکھا دو تو تب مانے. آ جائے مہمان آ جائے. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں مودی کو کوئی اچھا سمجھتا ہے؟ مودی کو کیا مشورہ دیں, وہ خود اتنا جو ہے سیاڑا ہے, وہ ہمارے مشوروں کا محتاج ہی نہیں ہے. اچھا مروت صاحب, مودی نے ہندوستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ کو پتہ ہے گزشتہ 10 سالوں میں ہندوستان کی جی ڈی پی, ہندوستان کے کیپٹل ریزرو, ہندوستان کی انفراسٹرکچر, ہندوستان کے فارن ریلیشن, وہ کہاں پہ اس شخص نے پہنچا دی ہے. آپ مودی کی صلاحیتوں کے قائل ہیں؟ لازماً جو قابل آدمی ہے اس کی صلاحیتوں کے قابل ہونا چاہیے, اس کی قابلیت کا اعتراف کیا جانا چاہیے. البتہ یہ پہلگام کے معاملے پہ اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی تحقیق کریں. ان کے اداروں سے جو ہے نااہلی ہوئی ہے, غفلت ہوئی ہے, اس کا ذمہ داری کا تعین کرے. پاکستان پہ خواہ مخواہ نہ تھوپے. اچھا یار خدا رسول کے خاطر یہ تمہارا کیا ہے؟ ایک لفظ تمہیں ہاں جی, آ جائے. تھینک یو, بہت شکریہ. مروت صاحب ایک سوال لے لیجیے. اس وقت نا قوم بڑا جو ہے وہ مزہ کر رہی ہے, خاص کر انڈیا کی جنگ کو لے کر میمز بن رہی ہیں, اور لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ ہوگی کہ کٹرینہ میری ہے کرینہ میری ہے. اس جنگ کو تو مودی کی جنگ کو پاکستان میں بڑے مزے میں تبدیل کر رکھا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں پھر؟ خیال ہے یہ لغویات ہیں. 1.5 ارب کی قوم ہے
اور ان سے کرینہ اور مرینا اور سکینہ کو لانا کوئی بچوں کا نہیں ہے. دنیا جو ہے اب ایٹامک پاور ہیں دونوں ممالک میں، جنگ نہیں ہوگی. البتہ یہ بارڈروں پہ چند فوجی بیچارے شہید ہو جائیں گے دونوں. یہ شرلیاں چھوڑیں گے؟ نہیں، ہمارے پاکستانی ریاست میں ایک شرلی چھوڑی ہوئی ہے راجہ سردار طیب کی شکل میں، پاکستانی پترکار. وہ آج کل جناب انڈیا کے میڈیا کا ڈٹ کے جواب دے رہا ہے. آپ کے ساتھ انڈین میڈیا نے کوئی کیا کانٹیکٹ کہ آپ انٹرویوز دیں؟ میں آج کل فون ہی نہیں اٹھاتا ہوں کسی کا. بیرون ملک ہو. پی ایس ایل بھی نہیں دیکھتے آج کل؟ پی ایس ایل پہ آپ گراؤنڈ پہ بھی گئے تھے سر؟ یار میں اپنے کام پی ایس ایل میں مجھے نتیجوں کا پتہ چل جاتا ہے، وہ کافی ہے. تھینک یو. اوکے سر، تھینک یو سر. لینا چاہیے اس طرح کے حالات. ان کی ضرورت ہے، خان کی ضرورت تو نہیں ہے. خان کی ضرورت تو نہیں ہے نا. پاکستان کے کروڑوں عوام خان اور بی ٹی آئی کے پیچھے کھڑے ہیں. اگر ان کو اتحاد اور یگانگت اور اتفاق کی ضرورت ہے تو خان سے بات کرنی ہوگی. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر مداخلت کے اوپر کافی تنقید بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے. لیکن موجودہ جو حالات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو فوج کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے؟ نہیں، خان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. خان سے بات کریں، خان کو منوائیں، اور خان جب آگے آئے گا تو انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوگی. آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ آپ بھارت کے ساتھ آپ نے ہمیں مارا بھی، جیلوں میں ڈالا، ہماری حکومت چوری کی، جیلیے میں نیز بنا دیے، قانون تبدیل کر دیا، عدلیہ کو سرنگو کر دیا. اب جب جنگ آ گئی تو آپ ہمیں اتنا اچھا انسان سمجھتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں بلا کے کہیں کہ ہاں جی ہم تو تیار ہیں. پہلے بات ہوگی. سر آخر میں یہ بتائیں کہ آپ بھارت کے ساتھ تعلقات کیا تعلقات ہونے بالکل، چاہیے؟ ہمارے سب کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے. انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ فرینڈشپ ود آل اینڈ enmity with none should be the sign to none of our foreign policy. کسی کے ساتھ بھی ہماری عداوت نہیں ہونی چاہیے. یہ دنیا جنگوں کے لیے نہیں بنی ہے، یہ امن، خیر اور آشتی کے لیے بنی ہے. ہمارے تجارت کو فروغ ملنا چاہیے، پاکستانیوں کو روزگار مواقع ملنے چاہیے، تجارت کے، معیشت کو کے، روزگار کے. اور یہ جنگوں سے ہم حاصل نہیں کر سکتے. مجھے آخر میں یہ بتا دیں کہ آخری سوال ہے اب آخری کرو. سر آخری یہ کہ بھارت کے اندر کوا بھی مرتا ہے فوراً الزام یہاں لگایا جاتا ہے، یہاں سب کچھ ہو رہا تو ہے. کووں کا خیال رکھو. کھول رکھے وہ انڈیا کی- اچھا مروت صاحب، چلتے چلتے بتائیے گا. میں نہیں جانا. یار ایک منٹ یار. اب خدا رسول کے مودی ساتھ مودی صاحب اچھے بنے، چائے بنا رہے تھے، چائے بناتے بناتے وزیر اعظم بن گئے. کوئی مشورہ ان کے لیے؟ پاکستان میں کسی چائے والے کو وزیر اعظم بنوا کے دکھا دو تو تب مانے. آ جائے مہمان آ جائے. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مودی کو کوئی اچھا سمجھتا ہے؟ مودی کو کیا مشورہ دیں، وہ خود اتنا جو ہے سیاڑا ہے، وہ ہمارے مشوروں کا محتاج ہی نہیں ہے. اچھا مروت صاحب، دیکھیں، مودی نے ہندوستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آپ کو پتہ ہے گزشتہ 10 سالوں میں ہندوستان کی جی ڈی پی، ہندوستان کے کیپٹل ریزرو، ہندوستان کی انفراسٹرکچر، ہندوستان کے فارن ریلیشن، وہ کہاں پہ اس شخص نے پہنچا دی. یعنی آپ مودی کی صلاحیتوں کے قائل ہیں؟ اور لازماً جو قابل آدمی ہے اس کی صلاحیتوں کے قابل ہونا چاہیے، اس کی قابلیت کا اعتراف کیا جانا چاہیے. البتہ یہ پہلگام کے معاملے پہ اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی تحقیق کریں. ان کے اداروں سے جو ہے نااہلی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے، اس کا ذمہ داری کا تعین کرے. پاکستان پہ خواہ مخواہ نہ ہو. اچھا یار خدا رسول کے خاطر یہ تمہارا کیا ہے؟ ایک دفعہ تمہیں سارا آگے موبائل لے آئے کیمرہ. ہاں جی، آ گئے. تھینک یو، بہت اچھا شکریہ. ایک منٹ یار وہ ایک دفعہ ہو گیا نا، آپ چھوڑو نا، میں نہیں جانا اس میں. مروت صاحب ایک سوال لے لیجیے. اس وقت نا قوم بڑا جو ہے وہ مزہ کر رہی ہے، خاص کر انڈیا کی جنگ کو لے کر میمز بن رہی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ ہوگی کہ کٹرینہ میری ہے، کرینہ میری ہے. اس جنگ کو تو مودی کی جنگ کو پاکستان میں بڑے مزے میں تبدیل کر رکھا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں پھر؟ کیا خیال ہے؟ یہ لغویات ہیں. 1.5 ارب کی قوم ہے، اور ان سے کرینہ اور مرینا اور سکینہ کو لانا کوئی بچوں کا نہیں ہے. دنیا جو ہے اب ایٹامک پاور ہیں دونوں ممالک میں، جنگ نہیں ہوگی. البتہ یہ بارڈروں پہ چند فوجی بیچارے شہید ہو جائیں گے دونوں. یہ شرلیاں چھوڑیں گے؟
نہیں ہمارے پاکستانی ریاست میں ایک شورلی جوڑی ہوئی ہے راجہ سردار طیب کی شکل میں پاکستانی پترکار، وہ آج کل جناب انڈیا کے میڈیا کا ڈٹ کے جواب دے رہا ہے۔ آپ کے ساتھ انڈین میڈیا نے کوئی کیا کانٹیکٹ کہ آپ انٹرویوز دیں؟ میں آج کل فون ہی نہیں اٹھاتا ہوں کسی کا، بیرون اچھا، ملک ہو۔ پی ایس ایل بھی نہیں دیکھتے آج کل؟ پی ایس ایل پہ آپ گراؤنڈ پہ بھی گئے تھے سر؟ یار میں اپنے کام پی ایس ایل میں مجھے نتیجوں کا پتہ چل جاتا ہے، وہ کافی ہے۔ تھینک یو۔ اوکے سر، تھینک یو سر۔ اللہ حافظ۔